السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ جلال والاکرام کے لیے، اور تمام قسم کے درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین کرام، خطبہ حاجہ یا آپ جس کو ہر جمعہ میں سماعت فرماتے ہیں،
ابتدائی کلمات جو عربی زبان میں پڑھے جاتے ہیں، احادیث مبارکہ میں اس کو خطبہ حاجہ کہا گیا ہے، تو اس کی توضیح کے حوالے سے چند ایک گزارشات سابقہ خطبہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر واعظ و نصیحت سے پہلے، خطاب سے پہلے اور کسی اہم کام سے پہلے اس خطبہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہاں تک سابقہ خطبہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے ان کلمات کے معنی اور مفہوم بیان کیا گیا۔ تو آج کے خطبہ میں اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اگلے کلمات ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ، اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، من شرور انفسنا، اپنے نفسوں کی شر سے، ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی، برے اعمال کی شر سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رہے کہ یہ تعوذ، اللہ کی پناہ مانگنا، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں میں، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعاؤں میں اللہ کی پناہ کا سوال کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی پناہ مانگنا اور ہمیشہ اللہ کی پناہ چاہنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ رب العالمین کی پناہ کا سوال کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے کلمات میں سے جو صبح و شام کے اذکار میں دعائیں ملتی ہیں، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، کہ اے اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، غیب اور ظاہر کو جاننے والے، اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں اپنے نفس کی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن شر الشیطان، اے اللہ میں شیطان کی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وشرک ہی، اور شیطان کے شرک سے یعنی شیطان کی شراکت کی شر سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِ سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ، اے اللہ میں اس بات کی بھی پناہ چاہتا ہوں کہ میں خود کوئی برائی کا ارتکاب کروں، اپنے نفس کے اوپر کوئی میں برائی کا ارتکاب کر بیٹھوں، یا میں کسی مسلمان کی طرف کوئی برائی کا ارادہ کروں، کسی مسلمان کو برائی میں مبتلا کروں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا صبح و شام کے اذکار میں موجود ہے۔ تو یہاں پر بھی اس خطبہ مسنونہ میں بھی وَمِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ اپنے نفس کی شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرے، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے یہ جیسا کہ قرآن مجید میں ہم آیات کریمہ میں دیکھتے ہیں تو تین طرح کے نفوس ملتے ہیں۔ ایک ہے نفس شریرہ کہ جو انسان کو شر کی دعوت دیتا ہے، شر کی طرف لے کر جاتا ہے، اور دوسرا نفس مطمئنہ جو انسان کو خیر کی دعوت دیتا ہے، خیر کی طرف لے کر جاتا ہے، اور تیسرا نفس ہے نفس لوامہ کہ انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے
تو انسان کا نفس انسان کو ملامت کرتا ہے، اس سے روکتا ٹوکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب ہمیں ان تینوں نفوس کی طرف رہنمائی کی، ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں تو ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب یہاں پر نفس مطمئنہ کا ذکر ہے، اور جو ہمیشہ انسان کو خیر پہ قائم رکھتا ہے، خیر کی دعوت دیتا ہے۔ جب انسان کل قیامت کے دن جائے گا اللہ رب العالمین کے حضور، یہ نفس پیش ہو جائے گا، اسے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ آپ اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ کے آئی ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے اور آپ رب کے رب ہونے پہ راضی ہے، تو اس کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دے دیا جائے گا۔ اور اسی طرح جو انسان کا نفس ہے، کیونکہ برائی کی طرف بھی لے کر جاتا ہے، جیسا کہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا نفس بری ہے ہر طرح سے، نہیں، انسان کا نفس انسان کو برائی کی طرف دعوت دے سکتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہمیں یہ ادب سکھایا وَمِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، کہ ہم اپنے نفس کی شر سے اللہ کی پناہ کا سوال کر رہے ہیں اور اپنے برے اعمال کی شر سے اللہ کی پناہ کا سوال کر رہے ہیں۔ اور ویسے حقیقت یہ ہے کہ جو برے اعمال ہیں وہ بھی انسان کی نفس کی ہی شر ہے، اس کا نتیجہ ہے، اور پھر برے اعمال کا انسان کی زندگی میں اثر ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ جتنا فساد بڑھ رہا ہے اس فساد کی وجہ لوگوں کی بدعمالیاں ہیں۔ اور قرآن مجید میں ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ اگر وہ اے پیغمبر آپ کی دعوت سے منہ موڑتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے برے اعمال کا نتیجہ، ان کے برے اعمال کی جو مصیبت ہے وہ دنیا میں ان کو چکھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے انسان اپنے آپ کا جائزہ لے اور آغاز سے ہی اپنے آپ کو شر سے روکے، برے اعمال سے روکے، کیونکہ جو گناہ ہیں یہ نعوذ باللہ کفر کے لیے پل کا سبب بنتے ہیں۔ کہ آغاز میں انسان گناہ کرتا ہے، انسان کا نفس انسان کو ندامت ہوتی ہے، نفس ملامت کرتا ہے اور انسان توبہ کرتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر انسان آغاز میں ہی جب اللہ تعالیٰ نے یہ نفس کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ انسان برائی کرتا ہے اور انسان کا نفس انسان کو ملامت کرتا ہے، اس کو غنیمت سمجھے، اب اگر وہ صدق دل سے توبہ کرے، استغفار کرے، سُقِلَ قَلْبُهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے، اب ایک نقطہ پہلے لگا، پھر توبہ نہیں کی، پھر گناہ کیا، پھر دوسرا نقطہ لگا، حتیٰ کہ یہ نقطے لگتے لگتے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہوتا ہے کَلَّا بَرَّأْنَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ان کے برے اعمال کی وجہ سے نعوذ باللہ ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ جب انسان کا دل مکمل طور پہ زنگ آلود ہو جاتا ہے پھر انسان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، پھر نعوذ باللہ انسان کفریہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین سے دور ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ شرک اور شرک کے قریب، کفر کے قریب چلا جاتا ہے۔ اس لیے جو انسان کے گناہ ہیں اور انسان کے جو برے اعمال ہیں یہ
کفر کا تک پہنچنے کا ایک پل اور سبب بنتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں ہمیں ادب سکھایا کہ اپنے نفس کی شر سے بھی اللہ کی پناہ کا سوال کرنا ہے اور اپنے برے اعمال کی شر سے بھی اللہ رب العالمین کی پناہ کا سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اب جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ کلمات غور و فکر کرنے والے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے رکھی ہے تو سب سے پہلے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میری آپ کی کوئی خوبی نہیں بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت پہ رکھا ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے وہ ہدایت پہ رہتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پھر آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور جیسا کہ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ من یہد اللہ فما لہ من مضل، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے پھر اور کوئی گمراہ کر نہیں سکتا۔ اگر انسان ہدایت پہ ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اس کا۔ اور جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کا یہ وصف ذکر کیا ہے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، کہ ایمان والے ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے ہمیں اس اسلام کے لیے ہدایت دی ہے، اسلام کے لیے چنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم ہدایت پہ آ نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ ہی کا شکر ادا کرنا ہے اس پہ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اگر ہدایت ہمارے نصیب میں لکھی ہے۔ اور فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کو اللہ رب العالمین گمراہ کر دیں پھر اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ ہر آدمی جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں ہدایت رکھی ہے اس کے لیے نیکی کے کام بڑے آسان ہیں، اور جس کے نعوذ باللہ مقدر میں ہی گمراہی ہے وہ پھر گمراہی پہ ہی قائم ہے اور گمراہی پہ ڈٹا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ انسان یہ بات سمجھ کے اور یہ بری نہیں ہو سکتا، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھیں جی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے تو ہم ہدایت پہ کیسے آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دونوں راستے رکھے ہیں، اب یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بارے میں جانتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے حساب سے ہماری تقدیر لکھی ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور تو نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دونوں راستے رکھے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کا شیوہ ہے۔ دیکھیے نا، حضرت آدم علیہ السلام تقدیر میں لکھا تھا کہ انہوں نے جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ درخت کھانا تھا اور پھر زمین پہ آنا تھا، لیکن آدم علیہ السلام کا پھر طریقہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، انبیاء کا طریقہ اور صالحین کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس پہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا،
ہمارے اوپر رحم نہ کیا لنکونن من الخاسرین تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب ایک رستہ انبیاء کا اور نیک لوگوں کا یہ ہے کہ انسان تقدیر کا سہارا لے کر گمراہی پہ قائم نہیں رہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کوتاہی کی معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ اور دوسرا رستہ قرآن مجید ہی نے بیان کیا ہے، وہ کن کا رستہ ہے کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا نا، اور شیطان نے انکار کیا تکبر کی وجہ سے کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، اب میں آدم کو سجدہ کروں؟ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے جنت سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ اب پتہ ہے پھر اس شیطان نے نعوذ باللہ تقدیر کا سہارا لیا، کہنے لگا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ اب تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب میں تیرے سیدھے رستے پہ بیٹھوں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور پہ حملہ آور ہوں گا اور ان کو صراط مستقیم پہ چلنے نہیں دوں گا۔ یعنی اس گمراہی کی بنیاد جو شیطان گمراہ ہوا اور اس نے نعوذ باللہ تقدیر کا سہارا لیا اور اپنی گمراہی کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوئے معافی مانگنے کے بجائے، استغفار کرنے کے بجائے، نعوذ باللہ وہ خود اس گمراہی کا سہارا لے کر کہتا ہے کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر بھی فرمایا کہ رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ اور اسی طرح جو فاسق و فاجر لوگ ہیں ساری زندگی گمراہی پہ گزار دی، کل قیامت کے دن وہ بھی نعوذ باللہ بد نصیب لوگ، بدکار لوگ اس تقدیر کا سہارا لیں گے کہ لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی نا تو میں متقی لوگوں میں سے ہوتا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، تقدیر کا سہارا لے کر گناہ پہ قائم رہنا، گناہ پہ ڈٹے رہنا، یہ شیطان کا طریقہ کار ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اگر انسان سے گناہ ہو جائے اور گناہ جب سمجھ آئے نا، پھر انسان معافی مانگے، استغفار کرے، یہ ایمان والوں کا طریقہ کار ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ اس خطبہ میں وہ کلمات سکھائے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور اس کے بعد ہے وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ معزز سامعین کرام، یہ شہادتین کا خطبے کے اندر ذکر کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر وہ خطبہ جو شہادت سے خالی ہے، قل ید الجزمہ، وہ ایسے ہاتھ کی مانند ہے جو ہاتھ شل ہو چکا ہے، جو ہاتھ بیکار ہے، کوئی کام نہیں کرتا۔ یعنی شہادتین کا خطبہ کے اندر ذکر کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ذکر فرمایا اور اس کو ذکر کرنے کی تعلیم بھی دی۔ اور یہ شہادتین اللہ کی توحید کی گواہی ہے اور نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے۔ میرے بھائیوں، ویسے تو یہ ایک الگ پورا موضوع ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کہ اگر انسان یہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ اور اس کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے، تقاضا پورا کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دخل الجنہ، ایسا انسان جنتی ہے۔ اور جس کو موت کے وقت لا الہ الا اللہ نصیب ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اسی ایک حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ ملتے ہیں ان السماوات والارض وما فیہما
وضع فی کفۃ المیزان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اگر آسمان و زمین سارے آسمان، ساری زمینیں اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے سب کچھ پلڑے کے ایک میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي الْكَفَّةِ الْأُخْرَى، اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ لیا جائے، فرمایا لَرَجَعَتْ، تو وہ پلڑا جس میں لا الہ الا اللہ ہے وہ پورے آسمان و زمین وما فیہن سے لا الہ الا اللہ اکیلا بھاری ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور سب سے افضل کلمہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کی گواہی دینا، اور یہی وہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پہ بھیجا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور یہی وہ مقصد ہے جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء اور رسل کو بھیجا۔ تمام انبیاء اور رسل کی دعوت کا مرکز لا الہ الا اللہ ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت ہے۔ اور ساتھ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، یہ بھی لا الہ الا اللہ کے ساتھ، اللہ کی توحید کے ساتھ، یہ شہادتیں یعنی دونوں شہادتیں جب تک انسان نہیں دے گا اس وقت تک انسان کی ایک شہادت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لے، جب تک وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ نہیں پڑھتا، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ نہیں پڑھتا، اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر وہ پہلی شہادت بھی انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اس خطبہ کے دوران 3 آیات کا انتخاب فرمایا ہے۔ پہلی آیت کریمہ سورہ آل عمران کی 32 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں، جیسی پہلی آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ تمہاری موت آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مطیع و فرما بردار ہو۔ اب ذرا غور کیجئے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جب انسان کے اندر تقوی کا یہ معیار آ جائے پھر انسان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوتا ہے، کیونکہ انسان، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نفس میں جو سوچ پیدا ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ جب انسان کے دل میں حقیقی تقوی ہے پھر انسان کی سوچ بھی بدل جاتی ہے، پھر انسان کا باطن بھی بدل جاتا ہے۔ بے شک اندھیری رات ہے، بند کمرہ ہے، گھر میں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کے تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ہم وہاں بھی اللہ سے ڈریں کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب تو مجھے سن رہا ہے۔ پھر انسان کا ظاہر اور باطن پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ ان یطاع فلا یعصى، کہ اللہ رب العالمین کی پھر اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، وَأَن يُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، کسی لمحے میں اللہ رب العالمین کو بھلایا نہ جائے، وَأَن يُشْكَرْ وَلَا يُكْفَرْ، اور تیسری چیز کہ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا کفر نہ کیا جائے، انکار نہ کیا جائے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ،
اور تم نہیں جانتے کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ چیز حاصل کرنے کے لیے کہ جب انسان کی موت آئے تو حالت اسلام میں موت آئے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کا اس خطبہ حاجہ میں انتخاب فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ موت ایسی چیز ہے کہ کوئی انسان نہیں جانتا کہ کس وقت اس پر طاری ہو سکتی ہے، لہذا جب علم ہی نہیں کہ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، پھر جو یہ چاہتا ہے نا کہ اس کی موت حالت اسلام میں آئے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دے دی کہ انسان کا ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کے تقوی میں گزرے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزرے۔ اور پھر جب انسان کا ہر لمحہ اور ہر گھڑی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی انسان کو توفیق دیتے ہیں کہ انسان کی جب موت آتی ہے تو موت اچھے عمل کی بنیاد پہ آتی ہے۔ اس لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے معنی میں لکھا ہے کہ اے حافظو علی الاسلام فی حال صحتکم و سلامتکم لتموتوا علیہ، کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا ہے کہ اپنی صحت کے ایام میں، اپنی سلامتی کے ایام میں تم اسلام کی حفاظت کرو، اسلام پہ زندگی گزارو، تاکہ تمہاری موت اسی پہ آئے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے کہ جو اللہ کے تقوی پہ زندگی گزارتا ہے، اللہ اور اسلام کے اوپر زندگی گزارتا ہے، مات علیہ، اس کی موت بھی اسی پر آئے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر ہم اسلام پہ موت آئے گی تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے گا تو ہم حالت اسلام میں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کی اطاعت پہ موت آئے گی، اللہ کی اطاعت پہ اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر اسی طرح دوسری آیت کریمہ سورہ النساء کی پہلی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگوں ڈر جاؤ اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور اس ایک جان سے یعنی آدم سے اس کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے بہت زیادہ مرد اور بہت زیادہ عورتیں پھیلائیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ، کہ جس اللہ کا واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور اپنے رشتہ داروں کی رشتہ داری کو قائم رکھنے میں اللہ سے ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے اوپر نگران ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ آیت کریمہ بہت عظیم ہے۔ اگر ہم اس کے معانی پہ غور و فکر کریں، اللہ اکبر، تو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو ایک نفس یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے۔ جب ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو بتاؤ دنیا میں کسی پر برادری کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے فخر کرنا یہ انسان کو زیب دیتا ہے، جبکہ ہم سب کا والد، سب کا باپ ایک آدم ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں اللہ کے ہاں اگر کسی کی عزت ہے تو وہ اس کے تقوی، اللہ کی پرہیزگاری اور اللہ کے لیے اخلاص کی بنیاد پر ہے۔ اور دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے جو عورت پیدا کی ہے وہ بھی آدم علیہ السلام سے پیدا کی ہے، اور یہ مقام عورت کو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں دیا ہے کہ عورت کو کوئی الگ مخلوق نہ سمجھا جائے۔ ہاں جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو حق دیا ہے وہ عورت کا حق بنتا ہے، وہ عورت کا حق ادا کیا جائے۔ جو مرد کا حق ہے وہ مرد کا اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے، وہ اسی طرح تسلیم کیا جائے، یہ نظام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو الگ مخلوق نہیں بنایا بلکہ آدم علیہ السلام سے ہی پیدا کیا ہے۔ اور پھر اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بنیاد آپس میں رشتہ داری اور خاندانی نظام پہ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے
تو اکیلے آدم کو پیدا کرنے کے بجائے کئی سارے مرد پیدا فرما دیتے، کئی ساری عورتیں پیدا فرما دیتی، اور پھر وہاں سے نسل پھیلتی، اور پھر ان کے درمیان آپس میں کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق نہ ہوتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام سے ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو گویا کہ اسلام کی بنیاد ہی خاندانی نظام پہ ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر ہے۔ اور میرے بھائیو دوستو، آج بھی یہ اسلام کی خوبی ہے کہ جو نکاح کا نظام ہے، اور نکاح کے اندر بھی جو رشتے ناطے قائم ہوتے ہیں، کوئی خالہ بنتی ہے، نانی بنتی ہے، دادی بنتی ہے، تو یہ رشتہ داریاں بھی نکاح کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا نظام ہی خاندانی نظام بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی کا یہ حسن ہے، اسی کی یہ خوبی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے آخر میں پھر اس بات سے بھی ڈرنے کا حکم دیا کہ لوگوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو، جس اللہ کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال بھی کرتے ہو، اور والارحام، آپس میں رشتہ داریوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، رشتہ داریوں کو قائم رکھو۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، اور رشتہ داریوں کو کاٹنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے اوپر نگرانی کرنے والے ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر تیسری آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا انتخاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جب اللہ سے ڈرو گے اور سچائی کو اپناؤ گے، سچے بن جاؤ گے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ اعمال کی اصلاح فرمائیں گے، گویا کہ تمہاری دنیا سنور جائے گی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور دوسرا انعام یہ ہوگا کہ جب اللہ سے ڈرو گے، سچائی کو اپناؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر فرما دیں گے، گویا کہ آخرت بھی تمہاری سنور جائے گی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ حقیقی کامیابی اسی نے حاصل کی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، اس کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ اور اس کے بعد آخر میں جو کلمات ہیں، اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ، اور بعض روایات میں فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے سچی بات اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین ہدایت، سب سے بہترین ضابطۂ حیات، سب سے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ میرے بھائیو، صرف اقرار کافی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے ہر خطبہ میں یہ کلمات پڑھے ہیں، گویا کہ ہمارا یقین ہو، ایمان ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سب سے بہترین بات ہے اور اس سے زیادہ سچی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی، تو گویا کہ جس چیز کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے ہم اس کو دل سے حرام سمجھیں، جس چیز کو قرآن نے حلال قرار دیا ہے اس کو ہم دل سے حلال سمجھیں۔ اور ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے مطابق زندگی گزاریں، حلال و حرام کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنا زندگی کو اپنا لیں۔ انشاءاللہ دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اور سب سے بہترین ہدایت، سب سے بہترین رہنمائی، سب سے بہترین ضابطۂ حیات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے رسول کی سنت ہمارے سامنے آ جائے، تو جب ہمارا ایمان ہے نا خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بہترین ہدایت، سب سے بہترین رہنمائی اللہ کے رسول کی رہنمائی ہے، پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ہم اس کے مطابق عمل پیرا، پھر رسم و رواج نہیں، برادری کو ہم نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی رہنمائی پر مقدم نہ ٹھہرائیں۔ ہماری کامیابی اسی میں ہے
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس خطبہ مسنونہ جو آپ ہر خطبہ جمعہ میں بھی سماعت فرماتے ہیں، مختصراً میں نے اس کے معنی اور وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے معانی کو سمجھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔